بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی ڈاکٹر تھی۔ ایک آدمی ہر دوسرے دن ہمارے گھر آتا اور کہتا ہماری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، اور بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ بیوی ساری رات وہاں رہتی اور اگلے دن واپس آتی۔ یہ سلسلہ پچھلے چند ہفتوں سے ہی چل رہا تھا۔ پہل تو میں یہ سوچ کر سب نظر انداز کرتا رہا کہ یہ بھی بیوی کا فرض ہے کہ وہ مریض کا خیال کرے اور اس کے پاس ہی رہے، لیکن اب یہ بھی میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ آدمی اپنی بیمار ماں کے چکر میں میری بیوی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ایک روز میں نے بیوی کو کہا کہ تم رات کو وہاں نہ رکا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا، تو وہ یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا گئی کہ یہ میرا فرض ہے۔ اور رہی بات اس آدمی کی، تو تم فکر نہیں کرو۔ اس کی بیوی کا لہجہ اتنا مستحکم تھا کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ یوں ہی اسی سلسلے میں آج کا دن بھی جڑ گیا تھا۔ صبح جب میں ناشتے کے بعد دفتر جانے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو وہ آدمی اپنی موٹر سائیکل سے اتر کر ہمارے ہی دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے اسے راستے میں ہی روک کر پہلے سلام کیا اور اس کے مروتہ سلام کا جواب دیا اور آدھ کھلے دروازے سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ میں نے بھی گردن موڑے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ اسے دیکھا اور پوچھا کہ اب تمہاری والدہ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اسی لیے تو آج دوبارہ آیا ہوں، ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی۔ میں نے افسوس سے ہونٹوں کو گول کر کے ہلکی سی آواز نکالی اور ساتھ ہی بیوی کو آواز دی۔ اندر سے ہی اس کی آواز آئی کہ آ رہی ہوں، لیکن وہ آدمی اصرار کرنے لگا کہ میں خود جا کر بلا لاتا ہوں ڈاکٹرنی صاحبہ کو۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن میں نے صبر سے کام لیتے ہوئے دانت پیس کر کہا کہ نہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ خود آ رہی ہیں باہر۔ میرے لہجے میں سختی محسوس کر کے وہ خاموش سا ہو گیا تھا، اس لیے اپنی بائک کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد بیوی اپنا بیگ ہاتھ میں لیے باہر نکلی اور مجھے خدا حافظ کہتی اس آدمی کو ساتھ چلی گئی۔ دور تک میری نظروں سے ان کی موٹر سائیکل کا پیچھا کیا تھا۔ ایک جلن، ایک حسد تھا جو میرے اندر اچانک سے جاگ اٹھا تھا، جبکہ میں جانتا تھا کہ میری بیوی کی زندگی میں جو جگہ میرے لیے ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے جلن ہو رہی تھی۔ جب موٹر سائیکل میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں اپنی موٹر سائیکل کی طرف مڑا اور اسے سٹارٹ کر کے محلے سے باہر نکل آیا۔ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی میری ساری سوچیں اسی آدمی پر اٹکی ہوئی تھی جو اچانک سے ہماری زندگی میں بن بلائے داخل ہو گیا تھا۔ آفس پہنچ کر میں نے سب سے پہلے بیوی کو کال کی اور اس سے گھر پہنچنے کا پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اس عورت کے گھر پر ہوں، ابھی شام کو بات کرتی ہوں تم سے۔ کال بند کر کے میں نے فون میز پر رکھا اور ان کے ملتے ہی ایک گہری سانس لے کر کام پر توجہ دی، کیونکہ سامنے ہی باس کا آفس تھا۔ شام تک میں بیٹھا دفتر میں کام کرتا رہا تو مجھے کسی بھی سوچ میں نہ ستایا، لیکن جیسے ہی میں کام سے فارغ ہو کر دفتر سے باہر نکلا تو ایک بار پھر ساری سوچوں نے میرے گرد گھیرا تنگ کیا تھا۔ جھنجھلا کر میں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور سپیڈ تیز کر کے مصروف سڑک پر موٹر سائیکل دوڑانا شروع کر دی۔ میری آنکھیں شاید جل رہی تھیں، سوچ کر کے راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ تیز سپیڈ سے موٹر سائیکل چلا کر میں گھر پہنچا اور بیل پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا، مطلب وہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ غصے سے میں جیب سے ہی چابی نکال کر تالا کھولا اور گھر کے اندر آ کر بیگ پٹکتے ہوئے انداز میں میز پر رکھا اور باورچی خانے آ کر فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ کو لگا کر ساری بوتل ختم کر لی۔ پانی پی کر میرا غصہ تھوڑا کم ہوا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے بیوی کو کال کی، پہلی ہی بیل پر وہ فون اٹھا چکی تھی۔ میں نے چھوٹتے ہی سوال پوچھا کہ کب تک گھر آؤ گی؟ تو وہ بولی کہ صبح آؤں گی، مریض کی حالت خراب ہے۔ اس سے پہلے میں اسے کچھ کہتا وہ فون رکھ چکی تھی۔ میں نے زور سے فون ہاتھ میں دبوچا اور وہیں پاس بڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگر مجھے اس لڑکے کے گھر کا پتہ ہوتا تو میں اب تک وہاں سے لے کر آ چکا ہوتا، لیکن ایسا کرنا بھی مجھے مناسب نہ لگا، کیونکہ میری بیوی ڈاکٹر تھی۔ ایسے اسے کسی مریض کے گھر سے لے کر آ جاتا تو اسے بہت برا لگتا۔ ویسے بھی باقی لڑکیوں کی طرح نہیں تھی کہ خالص بیویوں کی طرح ہی بن کر رہتی۔ اسے اپنے پیشے سے بہت پیار تھا۔ کتنی دیر تک میں وہیں بیٹھا مقصد سے میز کو گھورتا رہا تھا۔
پھر جب بھوک کا احساس ہوا تو میں اٹھا اور کھانا گرم کر کے پلیٹ میں ڈال کر آیا۔ کھانے کے بعد میں نے سوچا کہ اب بیوی تو گھر پر ہے نہیں تو ٹی وی دیکھ لوں، لیکن پہلی نیوز سن کر ہی میرا دماغ بھٹک گیا کہ شہر میں روز روز ہوتے عجیب واقعات نے پورے شہر کو عجیب سے خوف میں لپیٹ لیا ہے۔ پریشانی سے میں نے ایک بار پھر اپنی بیوی کو کال کی تو اب کی بار اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اسی طرح میں نے کئی بار اسے کال کی، لیکن جواب اندازی بیزاری اور پریشانی کے ملے تو تاثرات کے ساتھ میں نے فون میز پر رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں وہ آدمی اچانک سے کہاں آ نکلا تھا، نہ ہی اس کا کوئی اتا پتہ تھا اور نہ ہی اس کو پہلے کبھی دیکھا تھا۔ کہیں وہ میری بیوی کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے یا پھر کہیں اسے مجھ سے چھین نہ لے۔ اگر ایسا ہو گیا تو محلے میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ سب سوچیں گے کہ مجھ سے ایک عورت بھی نہیں سنبھالی جاتی۔ نہیں، میں اسے کل ہی منع کر دوں گا کہ اس آدمی کے ساتھ جانے سے۔ سر نفی میں ہلاتے ہی میں نے پوری آنکھیں کھولے کہا تھا۔ پوری رات اسی چھوٹی سی کرسی پر گزار دی۔ بعد میں صبح جب دروازے پر دستک ہوئی تو میں دکھتی ٹانگوں کے ساتھ اٹھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ہی بیوی کھڑی تھی، لیکن اس کی توجہ گلی سے جاتے شخص پر تھی۔ میں نے خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور اندر آ گیا۔ وہ بھی دروازہ بند کرتی اندر آئی اور بیگ میز پر رکھ کر کرسی پر ہی بیٹھ کر دیر ہو گئی۔ تم اب اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر نہیں جاؤ گی؟ میں نے کھڑے ہو کھڑے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر کہا تو اس نے بند آنکھوں سے ہی جواب دیا کہ ہماری اس موضوع پر پہلے ہی بات ہو چکی ہے، اس کی ماں بیمار ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ تم نہیں جاؤ گی، اب وہ اپنی ماں کو ہسپتال لے کر جایا کرے۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہی بولا۔ اب کی بار وہ آنکھیں کھول کر سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ سرخ سوجی ہوئی آنکھیں، سرخ ناک اور جوڑے سے نکلتے بال اس وقت مجھے زہر لگ رہے تھے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ ہاں، میں یہ کام کرنا چھوڑ دوں اور گھر میں ناکارہ ہو کر بیٹھ جاؤں، ضائع کر دوں اپنی ڈگری؟ سخت لہجے میں وہ جگڑنے کے انداز میں بولی تھی۔ نہیں، میں نے کب کہا کہ تم یہ نوکری چھوڑ دو؟ تم کرو یہ کام، لیکن اس آدمی کے گھر پر مت جایا کرو۔ مجھے تمہارا اس کے گھر رکنا بالکل بھی نہیں پسند، میں بھی سخت لہجے میں بولا اور ہاتھوں کو باہم ملا کر میز پر رکھ دیا۔ تم شک کر رہے ہو مجھ پر؟ وہ صدمے سے بولی تو میں نے چونک کے اسے دیکھا۔ نہیں، میں تم پر شک نہیں کر رہا، میں اس آدمی پر شک کر رہا ہوں، اور یہ میرا حکم ہے کہ تم اب اس آدمی کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ اپنی بات کہتا میں اٹھا اور کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے، لیکن وہ میری پشت پر زور سے چیختی تھی کہ تم مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے، سمجھے، اور نہ ہی کہیں آنے جانے سے روک سکتے ہو۔ میں آزاد ہوں، سمجھتے نہ تم؟ وہ اتنا چیخ کر بولی تھی کہ مجھے اس کے لہجے سے بغاوت کی بو آ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے گردن موڑے اسے دیکھا اور سمجھنے کے انداز میں سر ہلا کر دفتر کے لیے تیار ہونے کے لیے کمرے میں آ گیا۔ تیار ہو کر میں بغیر ناشتہ کیے گھر سے باہر نکلا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے روکے گی اور ناشتے کا پوچھے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اجنبیت چند ہی ہفتوں میں اپنی جگہ ہمارے درمیان بنا چکی تھی، اور میں نے غصہ سے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور دفتر آ گیا، لیکن غصے اور بھوک کی وجہ سے میں کام پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ آفس سے چھٹی لے کر میں دفتر سے باہر نکلا اور ایک ڈھابے پر ناشتہ کرنے آ گیا۔ ناشتے کے بعد میں نے وہیں بیٹھ گیا اور صبح ہونے والے جھگڑے پر غور کرنے لگ گیا۔ بیوی کا اس آدمی کو جاتے دیکھنا اور اس کا اس آدمی کے گھر جانے کے لیے مجھ سے جھگڑنا، لہجے میں تلخی اور بغاوت کی بو کا آنا، یہ سب ایک ہی دن میں نہیں ہوا تھا، یا پھر یہ کام چند ہفتوں میں تو نہیں ہو سکتا تھا۔ لازم وہ اس آدمی سے شادی سے پہلے بھی ملتی رہی ہوگی، جبھی تو اتنی بہادری کا سامنا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ شروع میں تعلقات جوش پر ہوں تو خوف بھی پر پھیلا کر سر پر چکر کاٹتا رہتا ہے۔ ایک سوچ ختم ہوئی تو دوسری آدم کی، جسے میں معصوم سمجھتا رہا تھا، وہ بھی اسی آدمی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ دونوں ہی مل کر میری آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے۔ وہ آدمی اپنی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ خدا جانے دونوں کے درمیان تعلق کی کیا نوبت ہے کہ وہ جو اتنا اچھل رہی تھی اس کے گھر جانے کے لیے، ان دونوں کو ایک ساتھ تصور کر کے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، جس کی حدت میں میرا دل جل رہا تھا۔ دل میں بڑھتی نفرت کا گراف اتنا بڑھا تھا کہ کیوں بیوی کا خاکہ ذہن میں بنتے ہی بے اختیار منہ سے تف نکل آتا تھا۔ شام تک میں سڑکوں پر بے مقصد موٹر سائیکل دوڑاتا رہا تھا، پھر تھک کر میں گھر آ گیا۔
گھر کے سامنے موٹر سائیکل روک کر میں نے چابی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر کمرے میں کسی کی سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں بغیر آواز کیے کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ بیوی کو دیکھا، وہ کمرے میں تنہا تھی اور کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ سنو، تم دوائی وقت پر دیتے ہو نا؟ دیکھو، مجھے لگتا ہے کہ میرا گھر سے نکل کر تم سے ملاقات کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ نہیں چاہتا کہ میں تمہارے گھر آؤں، لیکن تم خیال رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اگر حالات زیادہ خراب ہوئے تو ہمیں اپنا آخری قدم اٹھانا ہوگا۔ نہیں، مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ ہاں، یہ وہ الفاظ تھے جو بیوی فون پر کسی سے کہہ رہی تھی۔ میں دروازے کے پاس سے ہٹ کر باورچی خانے آیا اور جان بوجھ کر برتنوں کی آواز پیدا کی۔ زور سے ایک گلاس اٹھا کر میں نے شیلف پر رکھا اور پھر فریج سے پانی کی بوتل نکال کر زور سے وہ بھی شیلف پر رکھی۔ برتنوں کی آواز سن کر وہ کمرے سے ہی کھڑی کھڑی بولی کہ کون ہے؟ اس کی آواز میں واضح خوف جھلک رہا تھا۔ میں نے کوئی بھی جواب دیے بغیر بوتل کا ڈھکن کھولا اور گلاس میں پانی انڈیلا۔ اب کی بار مجھے قدموں کی آواز باورچی خانے کی طرف آتی محسوس ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ باورچی خانے کے سامنے آئی تو میں نے گلاس سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، جبکہ ہاتھ میں پکڑا گلدان ہوا میں ہی رہ گیا تھا اور وہ ابھی تک کھڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گلاس خالی کر کے شیلف پر زور سے رکھا تو اس نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا اور غصے میں بولی کہ تم بیل نہیں دے سکتے تھے؟ میں کتنا ڈر گئی تھی۔ میں نے اسے خاموش نظروں سے دیکھا اور چلتا چلتا اس تک آیا اور گلدان اس کے ہاتھ سے لے کر بولا کہ تم ایسا کیا کر رہی تھی کہ تم اتنا ڈر گئی تھی؟ اور یہ گلدان قتل کرنے کا بھی ارادہ ہے کیا؟ قتل کے لفظ سے تو جیسے وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ زرد رنگ کے ساتھ بولی کہ میں کیوں کروں گی کسی کا قتل؟ تم الزام مت لگاؤ مجھ پر، میں نے کچھ نہیں کیا، اور یہ گلدان میں نے صرف اپنی حفاظت کے لیے ہی پکڑا تھا۔ ڈر گئی تھی کہ میں اس کی اتنی لمبی چوڑی وضاحت سن کر میں نے محض کندھے اچکائے اور گلدان جگہ پر رکھ کر میں نے کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا واقعات ہوئے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ خود کیا کرتی پھر رہی ہے۔ بس اب مجھے کسی چیز سے غرض نہ تھی تو یہ کہ وہ مجھے دھوکہ دینے کی کس حد تک جا سکتی ہے۔ کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے میں بیوی کے شام کو سننے والے باتوں پر غور کرنا چاہا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ کسی سے بات کر رہی تھی اور اس کا آخری قدم کیا تھا؟ کہیں وہ بھاگنے کا ارادہ تو نہیں کر رہی تھی؟ اف، میں کیا کروں؟ اگر وہ گھر سے بھاگ گئی تو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میرے معاشرے میں عزت دو کوڑی کی ہو جائے گی۔ نہیں، مجھے آج کچھ جلد کرنا ہوگا، لیکن ایک منٹ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس آدمی کے ساتھ بھاگنے کے بجائے کسی اور کے ساتھ بھاگنے کا سوچ رہی ہو اور ظاہر یہ کر رہی ہو کہ میں اس آدمی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں تاکہ میں اسے ڈھونڈ ہی نہ سکوں۔ کہیں یہ میری نظروں میں دھول تو نہیں جھونک رہی؟ پہلو میں سوئی بیوی کو غور سے دیکھتے ہی میں نے سوچا تھا اور پھر کروٹ لے کر لیٹ گیا تھا۔ اگلی صبح بھی وہ آدمی گھر کے سامنے آ گیا اور بیوی میرے سامنے ہی اس کے ساتھ گئی تھی، لیکن میں کچھ بھی نہ کہہ سکا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ پورا محلہ ہمارا جھگڑا دیکھتا اور تماشا دیکھتا۔ اس لیے میں صبر کا کڑوا گھونٹ پی کر دفتر آ گیا۔ دن میں دفتر کے کام کرنے کے بعد جب میں گھر آیا تو پورا گھر خالی تھا، مطلب آج بھی وہ گھر نہیں آئے گی۔ میں نے طویل سانس خارج کر کے بیگ میز پر رکھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ زندگی میں بے سکونی دن بہ دن بڑھنے لگی تھی۔ کتنا سکون تھا شادی کے شروع کے دنوں میں، لیکن اب تو جیسے ہر چیز ہی پلٹ گئی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا تھا کہ وہ بس شادی کے شروع کے دنوں میں ہی اچھے بننے کا ڈرامہ کرتی تھی، اور اب جب ڈرامہ کر کے تھک چکی تھی تو اپنا اصل چہرہ مجھ پر واضح کر دیا تھا۔ کاش کہ میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہی نہ ہوتی۔ نفی میں سر ہلاتے میں نے میز پر ہی سر ٹکا دیا تھا، کیونکہ سر کا شدید درد مجھے اٹھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ آج کی رات بھی کرسی پر بیٹھ کر ہی گزر گئی تھی۔ جب صبح میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑی اس آدمی سے ہاتھ ملا کر مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، پھر چہرہ سیدھا کیے مجھے دیکھا اور اندر آ گئی۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے میں نے محلے میں سے گزرتے مردوں پر ایک نظر ڈالی تو سب عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے غصے سے دروازہ بند کیا اور کمرے میں آ کر زور سے اس کی بازو دبوچ کر چلا کر بولا،
کہ تم ابھی میری بیوی کی حیثیت سے رہتی ہو اس گھر میں، سمجھی؟ اپنی یہ گھٹیا حرکتیں محلے کے باہر کرو، یہاں میری عزت ہے، سمجھی؟ میری بات کو سنی انسنی کرتی وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے خون آلود آنکھوں سے اسے دیکھا اور زور سے بستر پہ دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل کر چھت پر آ کر سگریٹ پر سگریٹ پھونکنا شروع کر دیے۔ اتنی گرمی میں چھت پر بیٹھا تھا، ایک دم سے بیوی کا خاکہ میرے ذہن میں بنا تو اس کا بکھرا حلیہ میرے سامنے آیا تو میرا دل کیا کہ میں ہر چیز تہس نہس کر دوں اور خود کہیں دور چلا جاؤں جہاں کوئی مجھے جانتا بھی نہ ہو۔ رات تک میں چھت پر ہی بیٹھا رہا، پھر نیچے آیا اور کپڑے تبدیل کر کے گھر سے باہر نکل گیا اور باہر سے ہی کھانا کھا کر رات تک گھر واپس آیا۔ جب گھر واپس آیا تو وہ دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی۔ ایک لمحے کو میرا جی چاہا تو کہ میں اس کا گلا دبا دوں، لیکن میں قاتل نہیں بننا چاہتا تھا، نہ ہی میں اس کے خون کے اپنے ہاتھ رنگنا چاہتا تھا۔ دل کے ایک کونے میں ذرا سی تکلیف جاگی تھی، جس عورت کو بے انتہا محبت تھی، جس کی ہر خوشی پوری کی اور کام کرنے کی آزادی بھی دی، وہی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ سوچ سوچ کر ہی کمرے کی فضا ایک دم سے گٹی گٹی سی لگنے لگی تھی۔ سینہ مسلتے ہی کمرے سے باہر نکلا اور صحن میں آ کر بیٹھ گیا۔ گھر کی دیواریں مجھ پر اب تنگ ہونے لگی تھی۔ میں نے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کر کھینچا اور دبا دبا چیخا تھا۔ آنکھیں مارے غصے اور ضبط کے لہو ٹپکانے لگی تھی۔ یوں ہی یہ سلسلہ کئی ہفتوں تک چلتا رہا تھا۔ اس دوران میرے اور میری بیوی کے تعلقات خطرناک حد تک خراب ہو چکے تھے۔ اب تو یہ عالم تھا کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے آتی اور اپنی مرضی سے جاتی تھی، مجھ سے اجازت لینا تو وہ بھول ہی چکی تھی۔ بغاوت نے اسے نڈر بنا دیا تھا۔ ایک روز کسی نے باتوں باتوں میں مجھے بتا دیا کہ جو آدمی میرے گھر آتا ہے اس کی ماں کو مرے 5 سال ہو چکے تھے، اور اس آدمی کی بات سن کر تو میری حیرت گم ہو چکی تھی۔ میں اس آدمی سے ضروری کام کا کہہ کر دکان سے باہر نکلا اور گھر آ گیا۔ آج بھی بیوی اسی آدمی کے گھر تھی۔ سچ جان کر میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ آخر اس آدمی نے جھوٹ کیوں بولا کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے؟ آخر اس آدمی کے جھوٹ بولنے کا مقصد کیا تھا؟ کہیں یہ دونوں کسی غلط کام میں تو نہیں ملوث، یا پھر یہ واقعی میں کہیں بھاگنے تو نہیں والے؟ بیوی کے بھاگنے کا سوچ کر ہی میرے چہرے سے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ میں نے پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا اور موبائل جیب میں سے نکال کر بیوی کو کال کی۔ اس کا نمبر معمول کے مطابق اس وقت بند جا رہا تھا۔ غصے سے میں نے فون میز پر رکھا اور گھر سے باہر نکل کر گلی میں آ کر بیٹھ گیا۔ رات بھر میں گلی میں بیٹھا رہا تھا کہ اور پھر صبح اٹھ کر میں گھر کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو بیوی بھی گھر آ گئی اور عجلیت سے میں کمرے میں داخل ہوئی۔ میں بھی پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا اور اسے دیکھا۔ وہ اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم گئی اور پھر 5 منٹ بعد واپس آ کر بال بنانے لگ گئی۔ میں نے جانچی نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ تم اب کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ عجلت میں بولی کہ اسی آدمی کی ماں کی طبیعت خراب ہے، بس اسی سلسلے میں واپس جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ بیوی کی باتوں نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ اس کی عجلت دیکھ کر مجھے یہی لگا تھا کہ وہ شاید بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ایک دم سے مجھے میرے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی تھی۔ جب وہ گھر سے باہر نکل کر تھوڑا دور چلی گئی تھی تو میں بھی اس کے پیچھے ہی اپنی موٹر سائیکل لے کر نکل آیا تھا۔ دونوں موٹر سائیکلیں آگے پیچھے ہی ایک ہی سپیڈ سے چل رہی تھیں۔ طویل سفر کے بعد جب آگے والی موٹر سائیکل رکی تو میں نے بھی اپنی موٹر سائیکل تھوڑی دیر دور کھڑی کی اور اونچے سے مکان کو دیکھا اور پھر بیوی کو دیکھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے مکان میں داخل ہوا اور اسی کمرے میں آ گیا جہاں وہ دونوں گئے تھے۔ سامنے ہی بستر پر ایک وجود بے سدھ پڑا تھا اور میری بیوی اسے کچھ لگا رہی تھی۔ پھر وہ دونوں کھڑے ہوئے اور کمرے کے دوسرے کونے میں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگ گئے۔ باجی، تم نے اسے انجیکشن لگا دیا ہے نا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ اب مر جائے گی؟ اس عذاب کو میں کب سے جھیل رہا ہوں۔ اس آدمی کے الفاظ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ میری بیوی کو باجی کیوں کہہ رہا تھا؟ ہاں، وہ مر جائے گی۔ ویسے بھی جو زہر اسے دیا ہے اس نے اپنا اثر شروع کر دیا ہے۔ اب یہ 3 دن میں مر جائے گی اور پھر اس کی ساری جائیداد تمہاری اور میرے حصے میں آ جائے گی۔ ہاں باجی،
تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں بھی برابر کا حصہ دوں گا، اور اسے بھی۔ پہلے معاملات میں میرے ہاتھ سے نکل جاتے۔ میں نے فوراً پولیس کو کال کی۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس بھی آ چکی تھی۔ پولیس کمرے میں داخل ہوئی تو میری بیوی اور آدمی کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں آگے بڑھا اور اس آدمی کو زور سے تھپڑ مارا اور اس کا گریبان پکڑ کر جلدی سے بکواس کرو کہ تم دونوں کو کیا رشتہ ہے، ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ ایک تھپڑ سے ہی وہ آدمی طوطے کی طرح سچ سچ بولنا شروع ہو گیا۔ یہ میری بہن ہے۔ مجھے چند سال پہلے گھر والوں نے میری لالچی طبیعت کی وجہ سے گھر سے نکال دیا تھا، اور آپ کی شادی پر کسی نے میرا ذکر ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ میں ان کے لیے اتنا اہم تھا ہی نہیں۔ گھر سے نکلنے کے بعد میں نے اسی لڑکی کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسایا، کیونکہ میں نوکری تو کرتا نہیں تھا، اسی لیے کھانے کے لالچ پڑ گئے۔ تب میں نے اس سے شادی کی۔ ایک روز میں نے آپ کو اور باجی کو بازار میں دیکھا۔ پھر میں ایک دن باجی کے ہسپتال گیا اور باجی سے مدد کا کہا۔ باجی کو شروع سے ہی مجھ سے بہت ہی محبت تھی، اس لیے فوراً مان گئی اور مدد کرنا شروع کر دی۔ اس لیے میں باجی کو روز لے جاتا تھا۔ بیوی اور اس کے بھائی نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا، اسی لیے پولیس نے انہیں عدالت میں پیش کیا اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ جس لڑکی کو میری بیوی نے زہر دیا تھا اسے بروقت بچا لیا تھا، لیکن زہر نے اس لڑکی کے گردوں پر اثر کیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اکثر سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی۔ اب بیوی اور اس کا بھائی جیل میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے، لیکن اس سے شاید دو لوگوں کی زندگی کے سیاسن کبھی بھی ان کی زندگی کے پاپ سے نہیں مٹ سکتے تھے۔ ایک وہ لڑکی جس نے محبت کی اتنی بڑی سزا پائی اور اپنے وجود میں ایک اہم حصے کو تقریباً کھو دیا تھا، اور ایک میں جس نے اپنی ہی شریک حیات سے دھوکہ کھایا تھا۔ لیکن وقت کا کام ہے، گزر جانا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ وقت بھی زخموں کے ساتھ ہی گزر جاتا ہے۔ میرا بھی گزر گیا ہے، اور نارمل ہونے کے بعد میں نے بھی 1 سال بعد شادی کر لی۔ اب میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میرے شریک حیات میرے فرمانبردار ہیں اور نیک، بے خاص طور پر وہ بچوں کی تربیت پر بہت ہی توجہ دیتی ہے، اسی لیے بچوں کو لے کر میں بھی بہت ہی مطمئن ہوں۔ خواہ وہ میری زندگی کا تلخ پاپ تھا جو اب بند ہو چکا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں میں نے اس واقعہ سے یہ ضرور سیکھا ہے کہ لالچ کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ کیا میں نے پولیس کو بلا کر ٹھیک کیا تھا؟ کیا مجھے بیوی اور اس کے بھائی کو اپنی غلطی کے سدھارنے کا ایک موقع دینا چاہیے تھا؟ بیوی کے گھر والے نے جس طرح سے اپنے بیٹے کو گھر سے بالآخر نکالا، کیا وہ ٹھیک تھا، یا ان کو پیار سے اسے سمجھانا چاہیے تھا؟ کیا لالچ واقعی انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ انسان اچھے اور برے کی تمیز بھول جاتا ہے؟ اگر ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔